یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے سنبھل میں 18 دسمبر 2021 کو بزم زندہ دلانے سنبھل کے زیر اہتمام بیادگار ظہیر انور ایڈوکیٹ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد مشفق حسین ایڈوکیٹ کی صدارت اور رضوان مسرور کی نظامت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے اشرف انصاری، مہمان ذی وقار رہے شریف الدین پاشا، زینت مسند رہے عدیل انور، افتتاح کیا ممبر شکیل قریشی، مہمان اعزازی رہے ڈاکٹر رشیق انور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے سنبھل کے مشہور سماج سیوی ادب نواز شخص فاروق جمال ایڈوکیٹ۔ ایک ایسا شاعر جو اپنی غزل میں محبوب سے باتیں بھی کرتا ہے اور دلی کے اجڑنے کا قصہ بھی بیان کرتا ہے۔ شہر جگر مراد آباد سے تشریف لائے جناب محبوب انصاری، مجھے ان کی شاعری کے حوالے سے یاد آتے ہیں جناب رئیس انصاری کے دو اشعار: بیتے ہوئے لمحوں کو سوچا تو بہت رویا، بیتے ہوئے لمحوں کو سوچا تو بہت رویا، جب میں تیری گلیوں سے گزرا تو بہت رویا، پتھر جسے کہتا تھا ہر شخص زمانے میں، کل رات نہ جانے کیوں رویا تو بہت رویا۔ اس غزل کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، حالانکہ یہاں کوئی اس کی ریلیونسی محبوب انصاری سے متعلق نہیں ہے، لیکن میرے دوست خورشید حیدر یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی وجہ سے شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس راہ سے گزرا تھا ایک قافلہ پیاسوں کا، جس راہ پہ گزرا تھا جس راہ سے گزرا تھا ایک قافلہ پیاسوں کا، اس راہ سے جب گزرا دریا تو بہت رویا۔ جناب محبوب انصاری، آپ کی ذوق سماعت کے حوالے فرمائیے کہ تو بھی ہے میرے ہمدم، ہاں تو آپ کچھ نہ کہوں، میں یہ اچھی ہوگی ساری بات، جب اچھی ہوئے تو کیا پتہ بات نہ کیا ہو۔ تو ماشاءاللہ بڑی محبت ہے آپ حضرات کی، اب یہ پتہ چلا کہ باقی مشاعرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ نہیں آپ سے بہت زیادہ امید ہے، وابستہ ہے، یہ وہ کامیاب کرانے کا جو ظاہر تک شعر جاتا ہے پیچھے بات ہو کے جاتا ہے نا، حق لے جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تو بھی ہے میرے ہمدم، ارے کیا کمال کرتا گئے۔ یہ پیچھے والے حضرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے والے بولے ہمیں ضرورت ہی نہ بولنے کی، کہ تو بھی ہے میرے ہمدم، ارے کیا کمال کرتا ہے، ارے تو بھی ہے میرے ہمدم، ارے کیا کمال کرتا ہے، ارے تو بھی ہے میرے ہمدم، ارے کیا کمال کرتا ہے، ارے خود ہی زخم دیتا ہے اور خود ملال کرتا ہے، ارے تو بھی ہے میرے ماشاءاللہ۔ جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ دیکھتے تھے، ابھی پیچھے والوں سے جتات دینے لگتے ہیں کہ تو بھی ہے میرے ہمدم، ارے کیا کمال کرتا ہے، ارے خود ہی زخم دیتا ہے اور خود ملال کرتا ہے، ارے اس نے ہی میرے گھر کو ارے لوٹنے کی ٹھانی ہے، جو بشر میرے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو بھی ہے میرے ہمدم، ارے اس نے ہی میرے گھر کی ارے لوٹنے کی ٹھانی ہے، جو بشر میرے گھر کی
ارے دیکھ بھال کرتا اس نے ہی میرے گھر کی. کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ جی ارشاد. یہ بات سمجھے گا نہیں نہیں ادھر سے بہاؤ تم یہ بھائی اس بات نہیں یہ بہت فن مل رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. بہت عمدہ. آپ تو مجھ سے زیادہ عمر کے نکلے اس کا مطلب یہ ہے پہلی پہر دیکھ چکے ہیں نا یہ بس بعد میں آئے اس کا مطلب یہ چلا ہے. پھر ملاحظہ فرمائے کہ ان کا اب سامنا نہ ہو جائے. کیا کہ اب پتہ چلا جی کا بار کہ ان کا اب سامنا نہ ہو جائے ان کا اب سامنا نہ ہو جائے ان کا اب سامنا نہ ہو جائے زخم دل پھر ہرا نہ ہو جائے ان کا اب سامنا نہ ہو جائے زخم دل پھر ہرا نہ ہو جائے. سچ عدالت میں بولنے والے ڈر ہے تجھ کو سزا نہ ہو جائے. سچ عدالت میں بولنے والے ارے سچ عدالت میں ارے بولنے والے ڈر ہے تجھ کو سزا نہ ہو جائے ڈر ہے تجھ کو سزا نہ ہو جائے. اور اپنی زلفیں سمیٹ کر رکھیے شہر میں حادثہ نہ ہو جائے شہر میں حادثہ نہ ہو جائے. ملاحظہ فرمائے کہ سچ عدالت میں بولنے والے ڈر ہے تجھ کو سزا نہ ہو جائے. اور پہلے ہی سے ہمیں یہ خطرہ تھا اور پہلے ہی سے ہمیں یہ خطرہ تھا راہزن رہنما نہ ہو جائے. واہ واہ واہ. پہلے ہی سے ہمیں یہ خطرہ تھا پہلے ہی سے ہمیں یہ خطرہ تھا پہلے ہی سے ہمیں یہ خطرہ تھا راہزن رہنما نہ ہو جائے راہزن رہنما نہ ہو جائے راہزن رہنما نہ ہو جائے. اور یہ بھائی بہت اچھا پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. ہاں 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 صحیح پکڑ ایسی بات نہیں ہے میرا روح بھی زیادہ تر ادھر ہی ہے نا ادھر کا ہم یہ مجھے لگے ادھر سے بول رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے. راہزن رہنما نہ ہو جائے جان ملاحظہ فرمائے ایک مطلب دوسری شعر میں ملاحظہ فرمائے جان باقی نہیں میرے تن میں کون ہے میرے دل کی دھڑکن. اچھا اب سردی میں لگ رہی ہوگی بہت ٹھنڈ تھی اب پتہ چلا ہے مشاعرہ چیز یہ ہے کیسے بھائی اس قدر گرم کون ہے اس قدر گرم اشعار پیش کر رہے ہیں آپ کیسے میں سردی لگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اور آپ تو ویسے ماشاءاللہ مگر یہ بھی خیال رکھیے گا کہ یہ دیپا سرائے کا سامعین ہے میرے بھائی. دیپا سرائے کے مجھے معلوم ہے میں نے وہیں ملک آٹو والے سے کہا تھا کہ بس کہاں جانا ہے کہ جہاں مشرف اور دیپا سرا انہوں نے خود ہی کہہ دیا پہلے میرے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑی. میں نے کہا چل بادشاہ سبھی جانتے ہیں وہ بھی جانتا آٹھ والے بھی جانتے سب جانتے ہیں. کون ہے ملاحظہ فرمائے جان باقی نہیں میرے تن میں کون ہے میرے دل کی دھڑکن میں شاخ در شاخ اٹھ رہا ہے دھواں شاخ در شاخ اٹھ رہا ہے دھواں کون شعلہ بدن ہے گلشن شاخ در شاخ اٹھ رہا ہے دھواں کون شعلہ بدن ہے گلشن میں
باقی نہیں میرے تن میں، کون ہے میرے دل کی دھڑکن میں، اور میں نے دنیا کو پھول بانٹ دیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ خار باقی ہے میرے دامن، ارے خار باقی ہے میرے دامن میں، اور خیریت ارے پوچھتے ہو اب آقا، ارے لگ گئی آگ جب نشے من میں، لگ گئی آگ جب نشے من میں، لگ گئی آگ جب نشے من میں، لگ گئی آگ جب، ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں اور آخری مجمع تک سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ایک مصرع ہوا تھا، تیرا پیغام ملا بھی تو ملا شام کے بعد، تیرا پیغام ملا بھی تو ملا شام کے بعد. ایک مصرع ہوا تھا شام کے بعد کے مسئلہ سب، تیرا پیغام ملا بھی تو ملا شام کے بعد. ایک مسئلہ، ایک دو مسئلہ یہ ملاحظہ فرمائے. ہاں کوئی بات نہیں، وہ مسدس لے کر آیا میں پوری. ملاحظہ فرمائیے جی. نہ وہ ڈائری کاغذ کی رہ گئی، تھوڑی دل میں ڈائری رکھتا ہوں، وہ رہ گئی، کوئی بات نہیں. ملاحظہ فرمائیے. ڈائری تو بیوی نے اپنے پاس رکھی ہے. جب بھی فون پڑتا ہے تو ان سے کہتا ہوں ڈائری میں دیکھ کے بتا دو مجھے. ہاں چلو ٹھیک ہے، محبت ہے. ہاں تیرا پیغام ملا بھی تو ملا شام کے بعد. ملاحظہ فرمائے. کوئی منزل ہے، کوئی منزل ہے نہ منزل کا پتہ شام کے بعد، کوئی منزل ہے نہ منزل کا پتہ شام کے بعد، کوئی منزل ہے نہ منزل کا پتہ شام کے بعد، قافلہ میرا بھٹکتا ہی رہا شام کے بعد. ارے کوئی منزل ہے نہ منزل کا پتہ شام کے بعد، قافلہ میرا بھٹکتا ہی رہا شام کے بعد. تم کو دیکھا تو کچھ ایسا ہی لگا شام کے بعد، تم کو جب دیکھا تو کچھ ایسا لگا شام کے بعد. مل گئی جیسے اندھیروں میں ضیا شام کے بعد، مل گئی جیسے اندھیروں میں ضیا شام کے بعد، مل گئی جیسے اندھیروں میں ضیا شام کے بعد. اور مسکرا دے تو بس ایک بار ذرا، مسکرا دے تو بس ایک بار ذرا شام کے بعد. کام کر جاتی ہے زخموں کو دوا شام کے بعد، کام کر جاتی ہے زخموں کو دوا شام کے بعد، کام کر جاتی ہے ارے زخموں کو دوا شام کے بعد. ارے شام کے بعد بے سبب ہم پہ بھی الزام نہ آ جائے کہیں، ارے بے سبب ہم پہ بھی الزام نہ آ جائے کہیں، گھومنے پھرنے کی عادت نہ بنا شام کے بعد. قافلہ میرا بھٹکتا ہی رہا شام کے بعد، میرا دشمن بڑی حیرت سے مجھے دیکھتا ہے، جب اسے دیتا ہوں جینے کی دعا شام کے بعد، جب اسے دیتا ہوں ہر جینے کی دعا شام کے بعد. ارے دن تو گزرا ہے میرا جیسے بھی گزرا محبوب، مجھ کو تنہائی کا احساس ہوا شام. بہت عمدہ، واہ 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 واہ. جناب محبوب انصاری صاحب یقیناً بہت خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے. جناب محبوب انصاری نے اس خوبصورت انداز میں ہمارے مشاعرے کا، ہمارے مشاعرہ ابھی بچپن میں تھا، اسے نوجوان ہونا تھا، پھر جوان ہونا تھا، اور مجھے یہ شعر پڑھنا تھا، ہے شام ابھی کیا ہے بہتی ہوئی باتیں ہیں.
कुछ रात गए साकी में खाना समरता है। वाह लेकिन जनाब महबूब अंसारी ने इसे इसकी नौजवानी को बचाते हुए फौरन जवान कर दिया। मैं उनकी एक बहुत ही मशहूर गजल है कि वकार बाकी है, मैं गुजारिश करता हूं कि उसके 2-3 शेर आप तक जरूर पहुंचा दें। इस संबल में और संबल के सामाइन का ज़ौक़ महबूब अंसारी खूब जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि भूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल सबके नाम और सही। वाह आइए भैया भाई महबूब अंसारी साहब, आपने यकीनन हमारे मशारे को बालिग बना दिया, जवान बना दिया। ये कह रहे थे, बोले ये डायरी वहां छोड़ दिया बीबी के पास में, उस कागज बीबी मेरे पास से लिखा है, इसलिए ना अभी फोन करके इतनी देर में थोड़ी हो गया है। नहीं, अब सवाल ये है कि वो इस वक्त जाग भी रही होंगी या नहीं जाग रही होंगी। और जाग रहे होंगे तो बताएंगी ना, बताएंगी ना। ना अब तो सो रहे होंगे, जब पहुंचते तभी जागती है। हजरत ऐसा है कि बात बड़ी मोहब्बत है महेंद्र भाई। एक कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला एक पोस्ट के लिए। एक साहब पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा कि आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम। बोले साहब कुछ नहीं। कहने लगे अरे तालीम कुछ नहीं और आया पोस्ट के लिए, अच्छा कुछ तजुर्बा इस काम का? नहीं साहब कोई तजुर्बा नहीं। कि तो फिर आप आए किस लिए हैं? कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरे भरोसे पर मत रहना भैया, अपना इंतजाम कर लेना। बीवी ने कह के भेज दिया कि मेरे भरोसे मत रहिएगा, अपना काम खुद कीजिएगा। आज ऐसे ही हो गया, क्या नाजिम बदल गए। जी माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप हजरात, बड़ी मोहब्बत है आप हजरात की, पता चल गया। दीपा के सामने पड़े होने हर शाम सामने मशहूर है। कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। बड़ा अच्छा सुना है आपने, बहुत मोहब्बत है आप पीछे वाले हजरात और थोड़ा मोहब्बत है, कोई इजाफा कि कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। हमें देख के तो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि लोग समझिए पढ़ा लिखा चाहिए। नहीं पढ़ा लिखे नहीं है आप, लिखे पढ़े हैं। लिखे पढ़े हैं, अच्छी बात। लिखे हुए लिखा है आपने, बाद में पढ़ा है। जो पहले लिखा जाता बाद में पढ़ा जाता है। कि कफस में रह के भी देखा करार बाकी है। कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। नशा उतर गया लेकिन खुमार बाकी है। बहुत अच्छा, वाह 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 भाई, बहुत उतना पढ़ना है। कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। नशा उतर गया लेकिन खुमार बाकी। और ये आखिरी मजमे तक ये शेर नजर कर रहा हूं आपकी मोहब्बतों के हवाले, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि कफस में रह के भी दिल का करार बाकी है। अरे नशा उतर गया लेकिन खुमार बाकी है। तुम आईनों के इलाके से हो के गुजरे हो। अरे तुम आईनों के इलाके से होके गुजरे हो। दूसरा मिसरा, अरे तुम आईनों के, अरे तुम आईनों के इलाके से होके गुजरे हो। तुम्हारे चेहरे पे अभी गुबार बाकी है। वाह चेहरे पे अभी गुबार बाकी है। तुम आईनों के इलाके से होके गुजरे हो।
چہرے پر بے غبار باقی ہے، اور یہ ہم سے ارے پیار کا سودا تو بعد میں کرنا، اور یہ ہم سے پیار کا سودا تو بعد میں کرنا، ابھی تو آپ پہ پچھلا ادھار باقی ہے۔ واہ واہ واہ، قفس میں رہ کے کہ دوسری کرا دے کھا نہیں وہ خود بیچارے پریشان ہے جو ایک ہے دوسرے کا کیا سوال اٹھتا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات تو کرایہ پہ دے دوں کیا تو پریشان نہ، میرے پاس ہی اللہ کا فضل کرم سے۔ مگر ایک بات بتا دوں، چلو میں آگے بات سے بتاؤں، سب سمجھدار لوگ ہیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو خود میں ایسے لوگ ہیں کہ خود ہمیں اور سمجھا دیں گے کہ قفس میں رکھ کے بھی دل کا قرار باقی ہے، نشہ اتر گیا لیکن خمار باقی ہے، یہ ہم سے پیار کا سودا تو بعد میں کرنا، ابھی تو آپ پہ پچھلا ادھار باقی ہے، ابھی تو آپ پہ پچھلا ادھار باقی ہے، اور ہمارے ٹوٹے مکانوں پر طنز مت کرنا، ہمارے ٹوٹے مکانوں پر طنز مت کرنا، ہدایت فرمائیے کہ ہمارے ارے ٹوٹے مکانوں پر طنز مت کرنا، ہمارے ٹوٹے مکانوں پر طنز مت کرنا، چمن اجڑ گیا لیکن بہار باقی ہے، چمن اجڑ گیا لیکن بہار باقی ہے، چمن اجڑ گیا لیکن بہار باقی ہے، ارے قفس میں رہ کے بھی دل کا قرار باقی۔ واہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قفس میں رہ کے بھی دل کا قرار باقی ہے، نشہ اتر گیا لیکن خمار باقی ہے، لیکن خمار باقی ہے۔ جب انہوں نے پڑھا تو مجھے یاد آیا شکیل آدمی کا یہ شعر، اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو، اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو، نشہ اتار دیا خمار رہنے دیا۔ واہ جناب محبوب انصاری نے کئی غزلوں سے ہمیں نوازا، اور آئیے اب ایک پھر ایسے نوجوان شاعر کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔